بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں اکثر جمعہ کا خطبہ اس حوالے سے یہ اعتراض سامنے آتا ہے کہ جو موضوع جمعہ پہ منتخب کیا جاتا ہے اور اس پر گفتگو ہوتی ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ سوال اکثر طور پر لوگ کرتے ہیں بلکہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار جتنے خود خطباء کرام ہیں اس سے کہیں زیادہ ذمہ دار عوام بھی ہے، اس لیے کہ عوام بھی اس بات کی خواہش کرتی ہے بلکہ خود موضوعات دیتی ہے، وہ موضوعات کے جن کا تعلق ہماری معاشرتی یا ہمارے خاندانی زندگی سے نہیں ہوتا، اور یہ وہ موضوعات ہوتے ہیں جن کا زیادہ تر تعلق شخصیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی کوئی دن آ گیا تو کہا جاتا ہے کہ جی اس شخصیت پر آپ گفتگو کریں۔ شخصیات پہ بات کرنے سے کوئی انکار نہیں ہوتا، لیکن ایک تو شخصیات پہ جب بات ہو تو صرف فضیلت کی بات نہ ہو بلکہ ان کے کردار، اخلاق اور جو ان کی زندگی ہوتی ہے اس کا بھی ذکر کیا جائے، لیکن لوگوں کا زیادہ تقاضا صرف اور صرف فضائل پر ہی ہوتا ہے۔ ہاں، اگر شخصیات پر بھی بات کی جائے تو کم از کم اتنا توازن ضرور رکھا جائے کہ جو موضوعات بھی سال بھر کے ہوں ان میں شخصیات کا بھی حصہ ہو اور ان میں معاشرتی، اخلاقی اور خاندانی مسائل کا بھی حصہ ہو، اور ایک ایسا توازن قائم کیا جائے کہ قرآن پر بھی فوکس کیا جائے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بات کی جائے، شخصیات پر بھی بات ہو اور مسائل پر بھی بات ہو۔ لیکن اکثر طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کی طرف سے جو تقاضا ہوتا ہے یا مطالبہ ہوتا ہے، وہ تقاضا اور وہ مطالبہ زیادہ تر ان حوالوں سے ہوتا ہے کہ جن کا تعلق معاشرتی، خاندانی، اخلاقی یا اجتماعی زندگی سے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ فقط خطباء ہی نہیں بلکہ عوام کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب مسجدوں میں ایسا ماحول بنتا کیوں ہے؟ اس کی بھی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ پیشہ ور خطباء، مقررین کہ جو ایک جلسے میں جب آتے ہیں تو اس کا باقاعدہ ایک بھاری معاوضہ لیتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو خوش کریں اور ایسی باتیں لوگوں کو سنا کر جائیں کہ جس کی بنیاد پر لوگ دوبارہ ان کو یاد کریں۔ اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، وہ درست بھی ہے یا نہیں، اور وہ اتھینٹک ہے، مستند ہے یا نہیں ہے، اس سے غرض نہیں ہوتی۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار فرقہ واریت ہوتا ہے، اور پھر جب فرقہ واریت پہ بات ہوتی ہے تو پھر اس میں صرف اور صرف خاص اختلافی موضوعات ہی کو زیر بحث لایا جاتا ہے، اس میں پھر لوگوں کی کوئی اخلاقی تربیت نہیں اور لوگوں کی کوئی اصلاح کا پہلو نہیں ہوتا۔ تو اس طرح معاشرے میں فرقہ واریت بھی پھیلتی ہے، اور لوگوں کا مجموعی طور پر جو مزاج بن جاتا ہے وہ یہ مزاج بن جاتا ہے کہ پھر وہ اپنی مسجد کے خطیب کو بھی اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ چونکہ اس مسجد کا تعلق فلاں مسلک سے ہے اور اس مسلک کے فلاں عالم کا اس وقت غلبہ ہے، اس کی تقریروں کا، اس کی سوچ کا، اس کے فکر کا، پھر اس کے مطابق وہ عوام، وہ لوگ بھی اپنے خطیب کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ ایسے موضوعات پر بات کریں۔ تو اس طرح صرف خطباء ذمہ دار نہیں ہوتے بلکہ عوام بھی اس میں برابر کی شریک ہوتی ہے۔ اگر اصلاح کی ضرورت ہے ہمیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی کتاب عطا کی، قرآن عطا کیا، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ تو پیغمبر دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں کی اخلاقی اصلاح کریں، لوگوں کے معاملات کو درست کریں، یہ بنیادی کام ہوتا ہے۔ اب وہ اصلاح عقیدے کی بھی ہے اور وہ اصلاح عملی بھی ہے، اخلاق کے حوالے سے بھی ہے۔ تو ہم اپنے ماحول کو اس طرح بہتر کر کے چل سکتے ہیں کہ جو پیشہ ور خطباء ہیں، مقررین ہیں، ہم ان سے دین سیکھنے کے بجائے دین ان سے سیکھیں کہ جو علماء ہیں، جو فقہاء ہیں، جو مفکرین ہیں، اسکالرز ہیں، مدرسین ہیں، پڑھنے پڑھانے کا شغل اور شوق رکھتے ہیں، ان لوگوں سے ہم خدا کے دین کو سمجھیں۔
اگر ہم یہ رجحان اپنے اندر پیدا کریں تو ہمارے مساجد کے جو موضوعات ہیں یہ بھی بدل سکتے ہیں، اور اس طرح اجتماعی طور پر بھی ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور فرقہ واریت جیسا فتنہ اور معاشرے میں شر پھیلانے کا ذریعہ اس کے بھی سر کو دبایا جا سکتا ہے۔